اگر کوئی مومن کافر ہو جائے تو اس کے نیک اعمال کا کیا ہوگا، اور وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی مغفرت کے مستحق نہیں ہیں؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ محمد کی 2 آیتوں کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں، یعنی آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35 کی تفسیر۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 34 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم۔ بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا پھر کافر ہی مر گئے تو خدا ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ یہ آیت 2 ایسی آیات کے درمیان واقع ہے جو مومنین سے خطاب کرتی ہیں، اس لیے مومنین کو ارتداد، دین سے پھر جانے کے خطرے سے خبردار کیا جا رہا ہے جو بالآخر کفر پر ختم ہو سکتا ہے۔ یہ ایک نہایت ہی خطرناک اور بد انجام راستہ ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سورہ زمر آیت نمبر 53۔ اور توبہ کا دروازہ ہر گناہ کے لیے ہر وقت اور موت کے وقت تک کھلا ہے، لیکن وہ لوگ جو کفر کی حالت میں مریں یا مرتد ہو جائیں اور توبہ نہ کریں یا منافق ہوں، اللہ کی مغفرت کے مستحق نہیں ٹھہرتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ النساء آیت نمبر 48۔ بے شک اللہ اس کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے سوا جو چاہے بخش دیتا ہے۔ فلن یغفر اللہ لہم۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 34 کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، کفر انسان کے سابقہ نیک اعمال کو جو اس نے ایمان کی حالت میں کیے ہوں ضائع اور باطل کر دیتا ہے۔ نمبر 2، موت کے وقت اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ انسان مومن مرے یا کافر مرے۔ نمبر 3، کفر اور ضد انسان کو صرف خود گمراہ نہیں کرتا بلکہ وہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتا ہے۔ نمبر 4، اللہ کی بخشش اور مغفرت موت کی علامات ظاہر ہونے سے پہلے تک ممکن ہے۔ آیت نمبر 34 کی تفسیر کو جان لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 35 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم۔ تو تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی دعوت نہ دو، تم غالب ہو ہی، اور خدا تو تمہارے ساتھ ہے اور ہرگز تمہارے اعمال کے ثواب کو کم نہ کرے گا۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ جملہ یترکم کا مادہ وتر ہے جس کا معنی کمی اور نقصان ہے۔ سوال، قرآن ایک مقام پر فرماتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، سورہ انفال آیت نمبر 61۔ اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ، لیکن یہاں اس آیت میں صلح کی دعوت پر تنقید کی گئی ہے۔
فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، تو اب کیا کرنا چاہیے اور کس آیت پر عمل کیا جائے؟ جواب، ہر آیت کا تعلق ایک خاص صورتحال سے ہے۔ اگر صلح کی پیشکش کمزوری، خوف یا مرعوبیت کی وجہ سے ہو تو یہ ناپسندیدہ ہے، کیونکہ یہی دشمن کی تمنا ہے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، سورہ قلم آیت نمبر 9۔ لیکن اگر صلح کی پیشکش طاقت، اقتدار اور رحم دلی کی بنیاد پر ہو تو یہ پسندیدہ ہے۔ جیسے کوئی شخص کبھی کمزوری کی وجہ سے آہستہ چلتا ہے اور کبھی بچوں یا ضعیفوں کا خیال رکھنے کے لیے۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہیں طاقت، وسائل اور حوصلے کے لحاظ سے مضبوط ہونا چاہیے، اور اگر ایسی حالت میں دشمن صلح کی درخواست کرے تو اس کو قبول کرو۔ واللہ معکم کا مطلب یہاں عام معیت، جیسے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، سورہ حدید آیت نمبر 4۔ نہیں ہے بلکہ خاص معیت مراد ہے، یعنی اللہ کی خاص نصرت، مدد اور ہدایت جو مجاہدین کو عطا ہوتی ہے۔ تفسیر فرقان، جیسا کہ دوسری آیات میں بھی اس خاص معیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ان اللہ لمع المحسنین، سورہ عنکبوت آیت نمبر 69۔ جب اللہ نے مومنوں سے خطاب کر کے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تو ممکن تھا کہ مومنین دشمن کی تعداد اور قوت دیکھ کر شک میں پڑ جائیں، اس لیے فوراً فرمایا واللہ معکم۔ تفسیر کبیر فخر رازی۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ محمد کی آیت نمبر 35 ہمیں کیا پیغامات دیتی ہے۔ پیغام نمبر 1، مومن کو کبھی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، داخلی مضبوطی اور استقامت کامیابی کی بنیادی شرط ہے۔ نمبر 3، صلح کی پیشکش اہل ایمان کی طرف سے نہ ہو۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، لیکن اگر دشمن پیشکش کرے اور مصلحت ہو تو قبول کی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کو ان کی عظمت اور مقام یاد دلایا جائے۔ نمبر 5، اللہ کی مدد ہمیشہ مجاہدین کے ساتھ ہوتی ہے۔ نمبر 6، اللہ نے مجاہدوں کے اجر کی ضمانت لی ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ کفر انسان کے سابقہ نیک اعمال جو اس نے ایمان کی حالت میں کیے ہوں ان کو ضائع اور باطل کر دیتا ہے، اور جو انسان کفر کی حالت میں مرے یا انسان مرتد ہو جائے اور توبہ نہ کرے یا انسان منافق ہو، ایسے انسان اللہ کی مغفرت کے مستحق نہیں ٹھہرتے۔ تو یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔